حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایسے کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے کان ضحاکا بساما، چہرے پر مسکراہٹ لا کر ہنستے ہوئے داخل ہوتے، گھر والوں میں گھل مل جاتے، سید المرسلین ہوتے ہوئے جیسے گھر کے ایک فرد ہیں اور یہیں ایک فرد ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، لیکن اذان ہوتی تو ایسے جیسے کسی کو جانتے نہیں۔ اب اس دفعہ تو آئے صفات چہرہ کس سے کوئی بات نہیں کی اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ہمیں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، آپ اہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فلسفت بالحجرت استمع ما یقول، کہ کوئی اہم بات ہے تو میں نے حجرے کی دیوار سے کان لگا دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو خطاب کیا، یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول، اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں، مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت والا کام یہ اتنا ضروری ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو انسانیت اتنی گر جائے گی اور اللہ کو اتنا ناراض کر لے گی، اتنی نافرمانی سے زمین بھر جائے گی کہ اللہ ایسے ناراض ہوں گے کہ تم دعا مانگو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ وہ اللہ جو شارت سے زیادہ قریب اور جو مانگنے سے خوش ہوتے، صحابہ کرام اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے اور ان کے سوال کا جواب آسمانوں سے آتا، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الأحلة، یسألونک عن الخمر والمیسر، کتنے مقامات صحابہ کرام نے سوال کیا اور وہ ایسی مبارک ہستی ہیں کہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام میں ان کا جواب لے آتے۔ کہ ایک سوال ایسا وَإِذَا سَأَلْ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا آپ بتا دیجیے کہ یہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ ان سے کہیے کہ اپنی ضرورت کے سامان اپنے پاس رکھ لیں، باقی جو زائد ہے سارا خرچ کر دیں، اللہ کے بندوں کو دے دیں، جو زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ لیکن جب پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ بہت دور ہیں ہم ڈوٹوں سے پکاریں یا اللہ ہمارے قریب ہیں کہ ہم سرگوشی کریں؟ تو اس پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجیے، بلکہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ فرمایا میں خود بتاتا ہوں کہ میں تمہارے قریب، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ دین کی محنت یہ چھوٹ جائے گی تو انسانیت اتنی گرے گی، اللہ فرمائے تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی عطا نہیں کروں گا۔ وَتَسْتَنصِرُونِي، اور اس سے اگلی بات کہ دشمن جب اپنی طاقتوں کو لے کر تم پر چڑھ دوڑے، تم چیخو گے اور میری مدد مانگو گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی، میری انسانیت مجھ سے دور ہو گئی، تم نے اس کی فکر نہیں کی، آج میں تمہاری مدد نہیں کروں۔ بس یہ کلمات ارشاد فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے گئے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ محنت اس امت کو پہلے دن سے ملی۔ جیسے ہمارے دین میں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر ایمان ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر ایمان اور یقین ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسانیت کو اللہ کی طرف لانے کا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ انسان چلتا ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ،
مسلسل اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے. اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، حضور کی اتباع کر دی، ان کے راستے پر آ گیا، اس کا کام بھی جو ہے اللہ کی طرف بلا گیا. اس لیے ہمارے دین میں ختم نبوت کی وجہ سے شامل ہے کہ ہم دین پر چلیں اور دین کی دعوت دیں. یہ سمت کی ذمہ داری ہے. یہ سمت کی ذمہ داری ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک مجموعہ ہے. جب دین زندہ ہے ایک مجموعہ ضروری ہے کہ وہ خیر کی طرف بلاتا رہے. صدیوں بعد اللہ نے یہ مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جی ہاں، یہ محنت علماء مشائخ یہ حضرات دعوت والا کام کرتے رہے جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. لیکن پوری کی پوری امت کی ذمہ داری، ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو میں اللہ کے دین پر چلوں، حضور کی سنتوں پر چلوں اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک اس دین کو پہنچاؤں. ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ اجتماعی طور پر امت سے مفقود ہو گیا تھا. اللہ نے پھر یہ عطا فرمایا کہ ہم کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھئی یہ محنت اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.